ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام ٹاک شاک کے لیے میں ہوں اعزاز سید۔ آج کا ٹاک شاک بڑی غیر معمولی اہمیت کا حامل اس لیے ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تنازع کی بہت بڑی وجہ تحریک طالبان پاکستان ہے، اور تحریک طالبان پاکستان سے امن کی کوششیں کی گئیں، تقریباً 5 دفعہ یہ امن کی کوششیں کی گئیں۔ ان 5 مواقع میں ایک صاحب بڑا کلیدی کردار ادا کرتے رہے 5 میں سے 4 مواقع میں، اور وہ صاحب وہ تھے جنہیں طالبان بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور پاکستان بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ ان صاحب نے پاکستان اور تحریک طالبان پاکستان کے درمیان امن کے لیے مخلصانہ کوششیں کی، جس کا اعتراف دونوں طرف سے اکثر کیا جاتا رہا۔ یہ صاحب ساؤتھ وزیرستان اپر سے تعلق رکھتے ہیں، سینٹ آف پاکستان کے رکن رہے ہیں، اور میں جب ان کا نام لوں گا تو اس علاقے کے سارے لوگ جانتے ہیں میں کس کا نام لے رہا ہوں، وہ ہے سینیٹر صالح شاہ۔ سینیٹر صالح شاہ آج ہمارے مہمان ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لے کے آئے۔ جزاکم اللہ، اللہ آپ کو خیر عافیت سے رکھے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تلخیاں عروج کے اوپر ہیں، سرحد بند ہے، اور اس کی ایک وجہ جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ٹی ٹی پی ہے۔ حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ ٹی ٹی پی ایک دہشت گرد جماعت ہے۔ اس کے ساتھ امن کے لیے آپ نے جو آخری کوشش کی جس کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں اشارتاً، وہ 21-22 کی ہے، جب عمران خان صاحب یہاں پہ وزیر اعظم تھے، جنرل باجوہ آرمی چیف تھے، اور ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید آئی ایس آئی کے چیف تھے، اور اس دوران مذاکرات ہو رہے تھے۔ ہمیں وہ جو فیض حمید صاحب ہیں وہ تو آئی ایس آئی سے ہٹ گئے، پشاور کے کور کمانڈر تھے، تب بھی وہ وہاں پر جاتے رہے۔ تھوڑی سی اگر تفصیل اگر آپ مناسب سمجھیں کہ پاکستان کی طرف سے ایک تو آپ تھے، پھر جو پاکستان تحریک انصاف کے بھی ترجمان رہے ہیں خیبر پختونخوا کے بیرسٹر سیف تھے، پاکستان سے کون کون تھے، کیونکہ کچھ لوگوں کے نام میڈیا میں پراپر رپورٹ نہیں ہوئے، اور افغانستان سے سراج حقانی تھے، اور کون کون تھے اگر آپ بتائیں، اور پھر بتائیں کہ کیا باتیں ہوئیں، کہاں کہاں ملاقاتیں ہوئیں۔ نواز شریف صاحب کے دور میں بھی مذاکرات ہوئے تھے۔ اس وقت چودھری نثار ہمارا وزیر داخلہ تھے، یا عرفان صدیقی بھی تھے، میجر عامر بھی تھے۔ ہاں تو نہیں، ہمارے ڈیلیگیشن میں عرفان صدیقی نہیں تھے۔ ہم 5 مسعود اپنے قبیلے کے مسعود کے مشران اور عمائدین ہم وہاں جاتے تھے، ان کے ساتھ مذاکرات کرتے تھے۔ مذاکرات بالکل آخری نکات پہ آئے تھے جس پہ ہم متفق ہوتے تھے۔ پھر یہ نواز شریف دور کی بات میں کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد یہ جب 2021-22 فیض حمید کی آپ تذکرہ کرتے ہو، لیکن نواز شریف کا ذرا ختم کرتے کہ یہ نواز شریف دور میں چودھری نثار بڑے طاقتور وزیر داخلہ تھے، طاقتور وزیر ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا کہ وزیر داخلہ بھی چاہتا تھا کہ امن ہو جائے، نواز شریف بھی چاہتے تھے امن ہو جائے، آپ بھی چاہتے تھے امن ہو جائے، تو کیا مسئلہ ہوا؟ اس وقت تقریباً 3-4 دن ہم وہاں گزار کے اسی مذاکرات پہ 3-4 دن، یہ وہاں کا مراد کیا ہے؟ یعنی پاکستان کے حدود میں، افغانستان کی 2014-15 کی بات کر رہا ہوں، نواز شریف صاحب کے دور کا بات تو کر رہا آپ ملنے کہاں جاتے تھے ان کو؟ ہوں۔ وزیرستان، یہ نارتھ وزیرستان کے جو آخری باؤنڈری ہے افغانستان کے قریب، لیکن حدود پاکستان کے تھے، وہاں ہم جاتے تھے۔ تو سارے باتوں پہ اتفاق آیا۔ آخری رات پہ طالبان کی طرف سے ہمیں یہی کہا گیا کہ ہم نے ان کو یہی تجویز رکھی کہ 5 بندے آپ کے ہوں گے اور 5 بندے حکومت کی طرف ہوں گے، اور ہم اس پہ نگران رہیں گے، نگرانی ہماری ہوگی، کیونکہ معاہدہ سراروغہ بھی اس طرح تھا، 5 بندے حکومت کی طرف سے اور 5 طالبان کی طرف سے، اور مانیٹر آپ ہوں گے۔ ہم مانیٹر کرتے، 6 رکنی کمیٹی ہمارے ان کا نگرانی کرتے تھے، اور دونوں کی طرف سے کمی بیشی کو ہم ازالہ بھی کرتے تھے کہ یہ حکومت کی طرف سے ہے یا طالبان کی طرف سے، اگر کچھ کمی بیشی آتی تھی تو اس وقت ہم نے یہی تجویز طالبان کو دیا کہ 5 بندے آپ کے ہوں گے، یا 6 ہو یا 7 ہو، اور 5-6-7 بندے حکومت کی طرف سے ہوں گے، اور 5-6 ہم جو جرگے والے ہیں یہ نگرانی کریں گے۔ تو جن نکاتوں پہ ہم متفق ہوتے ہیں وہی نکات ہم لکھ کے دیتے ہیں۔ معاہدہ سراروغہ میں بعض نکات ایسے تھے کہ وہ ہم تحریری شکل میں ہم نے لکھے تھے، اور بعض نکات تحریر کے قابل نہیں تھے، حکومت کے مفاد میں بھی اور ان کے مفاد میں بھی،
وہ زبانی معاہدے تھے. تو اس وقت ہوا یہ کہ آخر میں ان کی طرف سے ہمیں یہ کہا گیا کہ بس ٹھیک ہے ہماری طرف سے آپ وکالت کریں. آپ یہ جو 6 رکنی کمیٹی ہے اور جرگہ ہے، طالبان نے کہا طالبان نے کہا کہ ہم آپ کو اختیار دیں گے. ہم نے اس سے کہا کہ نہیں، ہم نہ آپ کے اختیار لے سکتے اور نہ حکومت کا اختیار لے سکتے. ہم ثالثی کا کردار تو ادا کر سکتے ہیں اور ثالثی کردار کے خاطر ہم آئے ہوئے ہیں. تو آپ اور حکومت آپس میں بیٹھیں گے، حکومت کی طرف سے بھی ذمہ دار لوگ ہوں گے اور آپ کی طرف سے بھی. تو کمی بیشی اگر بیچ میں آتی تھی اس کا ہم نگرانی کریں گے، ایک طرف کو بھی اور دوسری طرف کا بھی. تو آخری رات پر انہوں نے یہی کہا کہ نہیں، آپ ہمارے طرف سے وکالت کریں گے. ہم نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کی طرف سے وکالت کر نہیں سکتے. ہم ثالثی پھر ختم ہو گئی پھر تو ثالثی ختم ہوئی. بہرحال وہ مذاکرات بھی ناکام ہو اور گئے. اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ خود نہیں آنا چاہ رہے تھے، وہ آپ کو مقرر. ہاں، وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں آپ ہمارے طرف سے وکالت کریں. ہم نے انکار کیا کہ ہم آپ کی طرف سے وکالت کر نہیں سکتے. حکومت کی ڈیمانڈز کیا تھیں کہ وہ کاروائیاں یہاں پر بند کر دیں؟ نہ حکومت کی ڈیمانڈس تھی اور طالبان کی بھی ڈیمانڈس تھی. اچھا، وہ کیا کہتے تھے؟ اس پہ اتفاق آیا تھا، تقریباً اس پہ سارے پہ اتفاق کیا آیا. ان کا ویسے طالبان کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ طالبان کی یہی ڈیمانڈ تھی کہ ہمارے یہ جو علاقہ ہے فاٹا کے علاقہ میں ہم امن چاہتے ہیں جیسا کہ حکومت کہتی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس دور یہ نواز شریف کے دور میں ان کے جو مطالبات تھے وہ اتنے سخت مطالبات بھی نہیں تھے. ٹھیک. حکومت میں بھی یہی کہا کہ آپ کا اگر سیکورٹی کا ضرورت ہو یا کچھ تحفظات ہو، اس تحفظات کو ہم دور کریں گے. یہ نواز شریف صاحب کے دور کی بات کرتے یعنی کہ انہوں نے یقین دلایا تھا طالبان کو، اگر آپ کو سیکیورٹی کا مسئلہ ہے تو ہم انشور کریں گے، آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا، آپ یہاں پر امن رہنے دیں. آپ امن کے لیے تو تیار تھے. اس وقت بہرحال اتفاق نہیں ہوا. پھر اس کے بعد جب ہم افغانستان فیض حمید کے دور میں ہم جاتے تھے. یہ بتائیں نا کہ فیض حمید صاحب نے جو مذاکرات کا عمل شروع کیا، جس کو یہاں پہ بڑا زیر بحث لایا جاتا ہے، معلومات لوگوں کے پاس نہیں ہے، مختصر معلومات کے ساتھ لوگ زیادہ بات کرتے ہیں. یہ فرمائیں کہ آپ کو کیسے اپروچ کیا گیا کہ جی یہ امن کا کرنا ہے کام، اور پھر کس طرح یہ ساری کمیٹی بنی اور کس طرح آپ گئے؟ اعزاز سید صاحب، میں تو از خود نہیں گیا ہوا تھا اور نہ میں جمعیت علماء اسلام کی طرف سے بحیثیت نمائندہ بھی میں نہیں. میں ایک قوم نے بھی مجھے نہیں متا، حکومت نے مجھے بھی کہا اور دونوں طرفین سے. چونکہ مذاکرات میں میرا 9/11 کے بعد آج تک ہم اسی باغ دوڑ میں تھے. دونوں اطراف کی نبض بھی ہمیں معلوم تھے، دونوں اطراف کی مزاج اور شدت اور نرمی وہ بھی ہمیں معلوم ہے، آج بھی ہمیں معلوم ہے. تو حکومت نے ہمیں چن لیا، حکومت نے ہمیں دعوت دی کہ آپ جا کے، اور اس کے طرف سے بھی یہی مطالبہ تھا کہ فلان 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 بندے ہوں گے، اور اس میں میرا نام بھی شامل تھا. ٹھیک. تو اب ہم تقریباً نور ولی محسود صاحب نے بتایا تھا کہ فلاں فلاں بندے ہمیں قابل قبول ہوں گے، ان میں ایک آپ بھی ہیں. نور ولی مسعود اس جو ہمارے جرگہ تھا 5 رکنی جرگہ، اس پہ مفتی نور ولی کا بھی اعتماد تھا اور حکومت کا بھی اعتماد تھا. جب ہم پہلی دفعہ گئے تو امارت اسلامی والوں نے ہمارے لیے 5 رکنی کمیٹی تشکیل دی. ٹھیک ہے. ہم سوال جواب ان کے ساتھ کرتے تھے. یعنی کہ سراج حقانی تھے اس میں؟ سراج حقانی تھے اور اس میں 4 بندے اور تھے، نام تو یاد نہیں ہے. اس میں ایک ترابی صاحب بھی تھا اور 3 بندے اور تھے، ذمہ دار لوگ تھے. تو ہم امارت اسلامی کے ساتھ ہم بات چیت کرتے تھے. ٹھیک. بعد میں ایسا ہوا کہ فیض حمید ڈائریکٹ ہوا ٹی ٹی پی کے ساتھ، مفتی نور ولی کے ساتھ ڈائریکٹ ان کی ملاقات ہوئی تھی ہمارے بغیر. اچھا، اور یہ ملاقات کہاں پہ ہوئی تھی ڈائریکٹ آپ کے بغیر؟ افغانستان میں ہوئی تھی. ٹھیک. اور آپ کو پتہ نہیں؟ ہمیں پتہ نہیں تھا، وہ ڈائریکٹ ان کے ساتھ ملے تھے. تو یہ ویسے بائی پاس کرنا نہیں تھا یہ عمل؟ بس وہ پتہ نہیں اس کے فیض حمید نے یہ ہمیں کیوں بائی پاس کیا. لیکن امارت اسلامی والوں نے ہمیں جواب دیا کہ جب آپ کا بندہ ان کے ساتھ ڈائریکٹ ہوا تو پھر ہمارے کمیٹی کے موجودگی کی ضرورت نہیں آئی. اور اس طرح مذاکرات یہ آگے پھر اس کے بعد پھر ہم نے طالبان کے ساتھ ڈائریکٹ ہم نے خود مذاکرات شروع کیے تھے.
4-5 دفعہ ہم گئے تھے. پہلے دفعہ تو ہم 4-5 بندے تھے. ٹھیک ہے. آخر میں تقریباً 50-52 بندے ہم گئے تھے. آپ اس میں شوکت اللہ گورنر سابق گورنر صاحب بھی تھے, اور اس میں بیرسٹر سیف صاحب بھی تھے, اس میں ساجد توری منسٹر صاحب بھی تھے, ہلال سینیٹر بھی تھے, اور اس میں سینیٹر دوست محمد صاحب بھی تھے, اور دیگر باجوڑ مامند وزیرستان ان سے جو جرگے والے لوگ تھے, امائی دین تھے, وہ بھی ساتھ تھے. تقریباً 52-53 افراد تھے. ٹھیک ہے. یہ جرگہ تو وہ بالکل آخری نکات پہ اتفاق آیا. یہ وہ 23 نکات ہیں جو طے ہو گئے تھے. ہاں, وہ تو بہت لمبا تفصیل ہے, لیکن اتفاق اس پہ آیا. آخری مسئلہ یہی پیش آیا کہ طالبان کی طرف سے یہی مطالبہ آیا کہ مرجر کو ہم نہیں مانتے, مرجر کو واپس کریں گے, فاٹا مرجر واپس فاٹا مرجر واپس کریں گے. اور حکومت مرجر کو واپس کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. بقایا جتنے مسائل تھے وہ بخوبی اور اچھے اسلوب کی طرح ہم نے اس کو حل کیے تھے. نہ ان کی طرف سے تحفظات تھے اور نہ حکومت کی طرف سے تحفظات تھے. تقریباً 23 نکات خوش اسلوبی کے ساتھ اور فراخ دلی کے ساتھ اس پہ اتفاق آیا تھا. تو جب انہوں نے یہ مطالبہ اور اسی مطالبے پہ وہ سخت قائم رہے کہ نہیں, مرجر ضرور واپس کریں گے, اگر مرجر کو واپس نہیں کریں گے تو ہم اس کے لیے تیار نہیں. اس کا بھی حل نکل نہیں آیا تھا کہ ریفرینڈم کرائیں گے؟ نہیں, بیچ میں ایک تجویز آیا ٹھیک. جس پہ وہ بھی متفق ہو گئے اور حکومت بھی متفق آیا. اچھا, وہ تجویز کیا تھی؟ وہ تجویز یہ تھی کہ باجوڑ سے لے کر وزیرستان تک جتنے قبائل ہیں, یہ 7 ایجنسیاں, یہ سارے قبائل کو ہم پشاور میں بلائیں گے. اگر اکثریت نے اس پہ اتفاق کیا, میجارٹی نے اس پہ اتفاق کیا کہ ہم مرجر پہ خوش ہیں, ہم مرجر چاہتے ہیں, تو مفتی نور علی کو ہم نے کہا کہ پھر آپ ہم سے اتفاق کریں گے, اور اس پہ وہ بھی راضی ہو گئے. مفتی نور ولی مفتی نور PDP کے سربراہ راضی ہو گئے اس بات؟ راضی ہو گئے. ٹھیک. اور اگر اکثریت نے کہا, قبائل کی اکثریت نے یہ کہا کہ ہم مرجر کو نہیں چاہتے ہیں, تو پھر حکومت کو ہم نے کہا کہ پھر آپ کا یہ فرض بنے گا, اور یہ ریٹن میں ہم آپ کے ساتھ لکھیں گے کہ آپ اس مرجر کو سپریم کورٹ کے وساطت سے ہو یا پارلیمنٹ کی وساطت سے ہو, اس مرجر کو پھر آپ واپس. جب اکثریت اس پہ راضی نہیں ہے قبائل کے, اور اکثریت قبائل کے مرجر پہ اتفاق نہیں ہے, تو آپ مرجر واپس کریں گے. اس پہ اتفاق ہے دونوں طرف سے. اچھا, یہ فرمائیں کہ مفتی نور ولی محسود ظاہر ہے وہ تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ ہیں, پاکستان نے اس جماعت کو دہشت گرد جماعت قرار دے رکھا ہے. آپ جب ان سے بات چیت کرتے رہے تو آپ کو لگا کہ وہ واقعی چاہتے ہیں کہ ریاست پاکستان کے دائرہ کار میں آ جائیں جنرل فیض حمید کے دور میں؟ ایسا ہوا یہ کہ یہ تو آج کل جو القابات استعمال ہوتے ہیں حکومت کی طرف سے, ان کو خوارج, جی, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ مرتد, یہ الفاظ, یہ القاب مناسب نہیں ہے. دونوں طرف سے مناسب نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہی علی محمد جان جب گورنر صاحب تھے, علی محمد جان ورگزئی, تو وہ علی محمد جان اس کو دہشت گرد نہیں کہا کرتے تھے. مذاکرات ہوتے تھے گل بہادر کے اور حکومت کے درمیان, ہم جرگہ کرتے تھے, تو علی محمد جان اس کو ناراض بھائیاں, ناراض, یہ ہمارے ناراض بھائی ہیں, دہشت گرد کے نام سے. کیونکہ ظاہر ہے کہ جب آپ کو میں ایک ایسا نام استعمال کروں گا جو آپ کے مناسب نہ ہو, تو اس کا ایک مخالف اثر بھی ضرور ہوگا. تو یہ جو آپ اس کے متعلق مفتی نور ولی کے متعلق یا وہاں جو ہے, ایسا نہیں ہے کہ وہ, یا یہ میرا بیان جو میرے جرگے والے ساتھی ہے, مثال کے گورنر شوکت اللہ صاحب, بیرسٹر سیف صاحب وغیرہ وغیرہ, ساجد توری صاحب, اور بھی بہت بڑے
ایک قافلہ کا شکل اختیار کیا گیا تھا. تو طالبان کی طرف سے سیم ہمارے پاکستان کے ایک آئین اور قانون کے دائرے میں وہ بات کرتے تھے, اور تقریباً 6-7 صفحات میں مشتمل رسالے ہمارے سامنے رکھے گئے تھے. پاکستان کے آئین کے تحت طالبان بات بالکل کر رہے ہیں. پاکستان کے آئین کے مطابق, اور اپنے ہی پاکستان کے آئین کے مطابق وہ سوالات کرتے تھے. اور ہم میں سے اس کہ آپ نے پاکستان کی اس قانون کی خلاف ورزی کی ہے, آپ نے یہی خلاف ورزیاں کی ہیں, پاکستان نے یہ کیا ہے, حتیٰ کہ قائد اعظم کا بار بار وہ حوالہ دیتے تھے کہ قائد اعظم کے اقوال سے, قائد اعظم کے فیصلے سے تم لوگوں پاکستان نے مخالفت کی. تو اپنے قانون اور اپنے آئین کے دائرے میں پاکستان کو اس پہ تو لائے. آپ صرف ہمیں یہی کہتے کہ دہشت گرد ہے. پہلے تو آپ اپنے آئین پہ عمل درآمد کرے, اپنے قانون پہ عمل درآمد کرے, پھر اس کے بعد کہیں کہ دہشت گرد ہے نہیں ہے. ہاں ہے بھی یہی. اب یہ ان کا سوال نہیں ہے, یہ ہمارا سوال ہے, ہمارے تمام قبائلوں کا سوال ہے. جب سے انہوں نے آپریشن شروع کیا اعزاز صاحب, یہ ابھی تازہ جو آپریشن ابھی نہیں, روز اول سے جو آپریشن 2004 سے اب یہ حکومت کے لیے ایک ایسا سوالیہ ہے کہ تاریخ کا ایک حصہ بنے گا. آپریشن میں انہوں نے کیا آپریشن ہمارے دیوار, ہمارے باغات, ہمارے مارکیٹیں, ہمارے مکانات, وہ تو دہشت گرد نہیں تھے. دیوار تو دہشت گرد نہیں ہو سکتا, باغات تو دہشت گرد نہیں ہوتے ہیں, مارکیٹیں دہشت گرد تو نہیں ہوتے, اسکول, یونیورسٹی, ہاسپیٹل, ہمارے مساجد, ہمارے مدارس, ان سب کو گرا دیے. تو یہ ایک سوالیہ ہے حکومت کے کہ حکومت آپ کے ارادے ٹھیک نہیں ہے قبائل کے متعلق. نام تو دہشت گردوں کا استعمال کرتے ہو کہ ہم دہشت گردوں کی صفائی کرتے ہو, لیکن یہ عمارتیں نہیں گرائی جانی چاہیے. آپ ہمارے عمارتیں کیوں گراتے ہو؟ اور دہشت گرد حقیقت میں یہ ہے کہ اس وقت جب ہم مذاکرات کرتے تھے, یعنی راہ نجات کے آپریشن میں جو تباہی کیا ہمارے ساؤتھ وزیرستان کے ضرب اعظم میں, اسی طرح باجوڑ, مامند, ورگزے, یا آج کل جو ہو رہا ہے تیرا میں, یہ تو کہتے ہیں یہ کولیٹرل ڈیمیج ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ جی وہ ہم عسکریت پسندوں کو مارے تھے تو یہ اس کے ساتھ نہیں. وہ اگر حکومت اس میں سچا ہو تو میں نے فلور پہ بھی یہ بات کی, سینٹ کے فلور پہ, ریکارڈ کا ایک حصہ ہے, اور آج بھی میں دعوے سے کہتا ہوں کہ حکومت ایک کمیٹی بنائے, ایک کمیٹی تشکیل دے, وزیرستان کا بھی وزٹ کیا جائے, اور نارتھ وزیرستان کا بھی, ممند کا بھی, باجوڑ کا بھی, ایک ایسا ثالثی کمیٹی, تاکہ وہ دیکھ لے کہ یہ جو تباہی ہوئی ہے ہمارے گھروں کی, ہمارے مکانات کی, ہمارے مارکیٹوں کی, بالکل زمین بوس کر دیے گئے ہیں. اچھا شاہ صاحب, یہ تو ظاہر افسوس تو یہی ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ بھائی آپ نام تو دہشت گرد ذکر کرتے ہو, لیکن ہمارے مکانات کو کیوں گراتے ہو؟ آج کل بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ علاقے فارغ کریں, ہم کیسے اس پہ اعتماد کریں گے؟ 15 سے 20 سال ہمارے ساؤتھ وزیرستان, اپر وزیرستان کے لوگ باہر رہے ہیں, اور ہم نے اپنے علاقے فارغ خالی کر دیے تھے. جب 15 سال میں انہوں نے امن قائم نہیں کیا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم حکومت سے یہ امید رکھے کہ ابھی امن پیدا ابھی وہ امن قائم کیا. نارتھ وزیرستان کا بھی یہی صورتحال تھا. باجوڑ کا ابھی تقریباً پورا ایک تحصیل ملک سے باہر تھا, پورے تحصیل کو باجوڑ سے باہر نکلا, لیکن پتہ کرے کہ ادھر امن ہے کہ نہیں. بس بہانہ ہے دہشت گردی, بہانہ ہے ڈالر, دہشت گرد یہ ہے, دہشت. ٹھیک ہے بھائی, میں تو یہی کرتا ہوں, ہمارے تمام قبائل یہی کہتے ہیں کہ بھائی دہشت گرد تو افراد ہے, دہشت گرد تو انسان ہے, دیوار تو دہشت گرد نہیں ہے, مکانات تو دہشت, اس کو کیوں گراتے ہو؟ اچھا شاہ صاحب یہ فرمائیں کہ اور ساتھ معذرت سے ساتھ یہ کہ جو کمپنسیشن تھا, جو معاوضے تھے, آج تک ہمارے ساؤتھ وزیرستان کی کمپنسیشن حکومت نے نہیں دیے ہیں. اور وہ کتنی بنتی ہے مجموعی طور؟ تقریباً میرے خیال میں
5-6 अरब बनते हैं, पूरा फिगर मुझे मालूम नहीं है, लेकिन 6-7 अरब तक फिगर बनता और है। हर ख़ानदान की? हाँ, पूरे पूरे इलाके मस्मार किए गए हैं। अच्छा शाह साहब ये फरमाएं, आज तक वो कंपनसेशन भी नहीं दिया है। ठीक, और फिर एक दफ़ा कह रहे हैं कि दोबारा फिर चले जाएं। कह रहे हैं कि हम दोबारा ये इलाके खाली करें। अच्छा शाह साहब, मैं कभी वो वापस जाते हैं उस पर, आपने कहा कि हमारा आखिर में 52 अफराद का भी जिरगा था, फिर क्या मामला हुआ कि ये नई बात बन सकी टीटीपी के साथ? हुकूमत की तरजात तब्दील हो गई, क्योंकि यहाँ पे कि मरकज में भी तब्दीली हो गई नहीं, यहाँ पे भी तब्दीली यहाँ हो गई। यहाँ एक पार्लियामेंटेरियन का कमेटी तश्कील दिया गया, जिसका चेयरमैन था राना सनाउल्लाह साहब, ठीक और उसमें मुझे भी दावत दिया गया। ठीक। उस कमेटी पे भी बहस, उस कमेटी में भी इसी पे बहस हुई कि भाई अमन के लिए अगर रास्ता है तो मुज़ाकरात है, बज़ोर बंदूक, बज़ोर बाजू, बज़ोर क़ुव्वत ये मसाइल हल नहीं हो सकते। और मैं हैरान हूँ, हम लोग हैरान हैं कि भाई वो तो जिना तो वो नहीं है, देव तो नहीं है, इंसान है, संजीदा लोग मुज़ाकरात करके अब ये बहाने करते नहीं वो मुज़ाकरात का रास्ता हल का रास्ता नहीं है। भाई 20 साल आपने इस पे गुजार, पर 20 सालों में आपने अमन कायम नहीं किया। आजकल तो हालात हमारे टांग, बन्नू, लकी मरवत, करक, कोहाट तक, ये डिस्ट्रिक्ट, ये तमाम डिस्ट्रिक्ट ये तालिबान के कंट्रोल में है, तालिबान के कंट्रोल में, कोई निकल नहीं सकता, कोई बाहर जा नहीं सकता। और ये कितने अजला हैं जो मुकम्मल तालिबान के कंट्रोल पूरा में? डिस्ट्रिक्ट टांग, डिस्ट्रिक्ट डरा इस्माइल खान, और यहाँ जो देहात है, इसी तरह लकी मरवत में लोगों की तबाही हुई है। अच्छा शाह साहब, और हम तो यही कहते कि भाई तुम ऑपरेशन कर तो वो चाहते ही कि हाँ आज तो पहले उनके सवालात या उनके, और ये कि अमारात के साथ, अमारात इस्लामी के साथ उनका क्या रवैया है, बॉर्डर बंद किया गया। अब शर्म की बात ये आपको भी पता है कि नए साल की खुशी में पाकिस्तान ने ऐलान किया कि हम बॉर्डर खोलेंगे, ऐसा हुआ। जी हाँ। और अमारत इस्लामी ने क्या जवाब दिया कि नहीं, हम नहीं खुलने देते हैं जब तक हमारे और पाकिस्तान के दरमियान सालिस कुव्वत न हो। ये हर आए दिन बंद किया खोल दिया, बंद किया खोल दिया, इसका क्या मतलब? अब हमारे बॉर्डर बंद होने की वजह से अमारात को, कि अमारत इस्लामी को कितना तकलीफ है, हमें कितना तकलीफ है। अभी 7-8 दिन पहले मैं कराची गया था, इधर इस्लामाबाद में भी आपको मार्केट मालूम है, हमारे सब्जियां और हमारे फल फ्रूट, इसका क्या रेट आजकल है? बिल्कुल तबाही हो गई। यानी 300 पे 300 पे आलू वगैरह की बोरियाँ पूरी बोरी मिलती है। प्याज भी इस तरह सड़ गए, ख़राब हो गए। मार्केट सब्जियाँ, मंडियाँ, जितने सब्जी मंडियाँ हैं वो दर बदर नालान हैं। तो यही अब शाह साहब मुझे फ़ायदा क्या हुआ? अच्छा शाह साहब, वो फ़ायदा तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे एक ये बात बताएं कि जब पाकिस्तान की साइड पे, जब हम हुकूमत पाकिस्तान को देखते हैं, हमारे पास तो मालूमात उस तरह से बराह रास्त नहीं, इसीलिए मैंने आपको तकलीफ़ दी। DGISPR और हमारी हुकूमत ये तकरीरें करती हैं, बताते हैं कि जी हमारे यहाँ जो पुलिस के और फ़ौज के जवान हैं, सिक्योरिटी के जवान हैं, उन पे अटैक हुआ है, और ये कहते हैं कि ये TTP अटैक कर रही है, इसी वजह से हमने शक नहीं इसमें, टीटीपी उस पर अटैक कर रहे हैं। अटैक कर रही है। बिल्कुल, टीटीपी उस टीटीपी का टारगेट कौन है? फोर्सेस है, ख्वा पुलिस हो, AFC हो, फौज हो। और अजीब से रवायत हुकूमत ने कायम, उसके बदले में उन्होंने पॉलिसी तब्दील किया। हुकूमत ने ये पॉलिसी इख्तियार किया कि अगर आपका भाई या आपका भतीजा तालिबान में हो तो आपके घर वालों को, जो उनसे बेजार है या उनसे ताल्लुक़ नहीं है, आपके घर वालों को पकड़ते हैं, आपको उसका घर गिराते हैं, मसमार करते हैं। अब तालिबान ने ये पॉलिसी इख्तियार की कि जो जिसका बंदा हुकूमत में हो हम उसको नहीं मानते, वो हुकूमत से इस्तीफ़ा दे के बाहर आ जाए, वरना हम उसको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मुजरिम तो मुजरिम होता है। अब वो तालिबान ये नहीं कहते कि आप हमें न मारे, तालिबान तो यही कहते कि ठीक है आपके अगर मुकाबला है तो हमसे करे, लेकिन जो हमारे इधर कबीले हैं जो तालिबान के साथ नहीं है उनको क्यों तंग करते हो? उसके बदले में वो भी यह इक़दाम इख्तियार करते हैं। अच्छा शाह साहब, मुझे ये बताएं कि मसले का हल क्या है? अफ़गानिस्तान के साथ हमारा रास्ता बंद है,
فاٹا میں جاتے ہیں، سابق فاٹا میں، تو وہاں پر لوگ تکلیف میں ہیں، کچھ تکلیفیں آپ بتا رہے ہیں اور بڑی بڑی بنیادی چیزیں بتا رہے ہیں. حضرت حل کیا ہے؟ حال یہ ہے، اشرف غنی کے دور میں ان کے وزارت خارجہ وہ انڈیا جاتے تھے کہ نہیں جاتے تھے؟ جاتے تھے. پاکستان نے کچھ ناراضگی کا اظہار کیا ہے؟ جی ہاں. نہیں کیا ہے، ایٹ دیٹ ٹائم تو نہیں کیا نا ہمارے نہیں طالبان. کیا. جی ہاں، کرزی کے دور میں وزارت خارجہ وزیر خارجہ جاتے تھے، بالکل جاتے تھے. محسوس بھی نہیں کیا. یہ تو بین الاقوامی تعلقات ہوتے رہتے ہیں. اب جب ان کا وزیر خارجہ ہندوستان جاتے، او دیکھو نا یہ ہندو کے ساتھ بیٹھتے، ہندو کے ساتھ، خدا کے بندے. آج کل تو لوگ پاگل نہیں ہے. یہی ہندو کے ساتھ کرزی کے منسٹر بیٹھتے تھے، اشرف غنی والا منسٹر بیٹھتے تھے. اب وہ اپنا ایک الگ ملک ہے. وہ اپنا الگ ملک ہے. ابھی آپ اس کی مرضی کو کیوں قبضے میں لیتے ہو؟ وہ اپنا ملک ہے، اس کا اپنا اختیارات ہے، اس کا اپنا کرنسی اس کا برحال ہے. ہم تو شرم سے اپنے سر نہیں جھکا سکتے. ہمارے کرنسی کا کیا پوزیشن ہے اور افغانی کا کیا پوزیشن ہے؟ ایک دور تھا کہ 1,00,000 افغانی برابر 50 روپے پاکستانی، اور آج کل میرے خیال میں ہمارے 4 اور کا 1 افغانی بنتا ہے، تقریباً ایسا بنتا ہے. اس کا کرنسی برحال ہے. امن 100% انہوں نے قائم کیا ہے. تو ہم یہی لیکن انہوں نے ادھر امن قائم کیا نا، ہمارے ہاں امن خراب ہو گیا نا شاہ صاحب. تو یہ تو مذاکرات کا حل ہے. وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ آئیں ٹیبل پہ، اور جو لوگ وہ حکومت بیچتے ہیں مذاکرات پہ، وہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کیسے لوگ بیچتے ہیں. یہ حکومت پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ جو طالبان ہیں وہ لکھ کر گارنٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم TTP کو روک لیں گے پاکستان میں کارروائی نہ کرنے کی. نہیں، اسی اسلوب پہ وہ آئے نہیں ہے. وہ صرف یہ کہتے ہیں پاکستان کے یہ. اچھا، عجیب سی بات ہے، جو لوگ طالبان سے نکل کر ادھر آئے ہیں اور سرنڈر ہوئے، تسلیم ہوئے، حکومت نے دوبارہ اس کو اسلحہ دیا. اب یہ جو گڈ بیٹ کے ہم تذکرے کرتے ہیں، بیٹ تو چلو وہ طالبان ہے، یہ گڈ کو اسلحہ کیوں دیا گیا؟ وہ کہتے کہ سلنڈر ہو جاؤ اور اسلحہ ہمارے سپرد کرو. وہ جو سلنڈر ہوئے ہیں، اب ہمارے وزیرستان میں، نارتھ میں بھی ہے، بنو میں بھی یہی صورتحال ہے. AFC کا نظام، DC کا نظام، گڈ کا نظام، بیٹ کا نظام، فوج کا نظام، 4-5 نظام میں ہیں. اس نظام کے تحت ہم وقت گزارتے ہیں. کیسے ہم وقت گزاریں گے؟ تو یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ بھائی جن لوگوں نے، جو لوگ تسلیم ہوئے، اس کو کیوں آپ نے اسلحہ دیا؟ آپ یہ بتائیں کہ موجودہ جو گورنمنٹ ہے اور سیٹ اپ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر بڑے طاقتور آدمی ہیں، حکومت بھی ان کی طرف دیکھتی ہے، اتنے طاقتور آدمی ہیں، تو کیا ریکمنڈیشن دیں، کیا سفارشات کریں گے کہ یہ اقدام کریں تاکہ دونوں ملک؟ حضرت میں تو روز اول سے کہتا ہوں، آج بھی آپ کے وساطت سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ مذاکرات حل ہے. یہ جو آپریشن ہے، اس میں ہماری قوم کی تباہی ہے. آج کل اگر یہی حالات پنجاب پہ آئے، پنجاب کے ایک ضلع پہ جو ہم پہ گزر رہے ہیں، اگر یہ حالات پنجاب کے ایک ضلع پہ آئے، جس طرح ہمارے اضلاع ڈسٹرب ہے اور پریشان ہے، لوگ سویلین در بدر ہو رہے ہیں، اگر پنجاب کا ایک ضلع اس طرح ہوا تو دیکھو کہ پاکستان کا قبلہ درست ہو جاتا ہے کہ نہیں. وہ ہمیں پاکستان سمجھتے نہیں، پاکستان کا ایسا نہیں سمجھتا. بھائی کل بھی مولانا صاحب نے تقریر میں یہی فرمایا، KPK جتنا یہ بیلٹ ہے، پورا کے پورا بیلٹ، اور اس طرح بلوچستان بھی ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ہی کریں؟ مذاکرات کیوں نہیں کرتے؟ جب اسرائیل، ابھی وہ کس لیے جا رہے ہیں وہاں؟ وہ جو غزہ جا رہے ہیں کس لیے جا رہے ہیں؟ یہ دوحہ کے مذاکرات ہوئے. دوحہ کی مذاکرات جب کامیاب ہوئے ہیں، وہ تو بزور بازو یا بزور بندوق تو نہیں ہوا. بات چیت کے وسعت سے مسائل حل ہوئے. اور کتنا بڑا مسئلہ افغانستان کا 20-40 سال کا مسئلہ مذاکرات کے وسعت سے حل ہو گیا.
اب یہ ہمارا مسئلہ مذاکر نہیں ہم مذاکرات نہیں کریں گے، ہم یہ کریں اچھا گے. آخری بات یہ بتائیں. اور ساتھ ساتھ یہ کہ وہ تو ہم پہ تو رحم کرتے نہیں، اپنے فورسز پہ وہ رحم نہیں کرتے. ہر آئے دن ہمارے پولیس، ہمارے فورسز، ہمارے فوج یہ مرتے رہتے ہیں، اور ہم لوگ بھی مرتے رہتے ہیں. ہم تو ایندھن ہی ایندھن بنے ہیں، لیکن اپنے فورس کا تو خیال کر. یہ بتائیں کہ یہ جو مرجر ہوا اس کا فائدہ ہوا آپ کے فاٹا کے علاقوں میں؟ نہیں، نقصان ہوا. کیسے؟ نقصان ایسا ہوا، اب حکومت کے ریکارڈ کا حصہ ہے، مرجر پہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے وہ وعدہ آج تک پورا نہیں ہوا. مرجر تو سٹیپ بائی سٹیپ ہونا چاہیے تھا. اگرچہ میرا جمعیت علماء اسلام اور خاص کر مولانا فضل الرحمان صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب وہ مرجر کے خلاف تھے، میں بھی اس وقت تھا، لیکن مرجر حکومت نے کہی بغیر قبائل کے مرضی کے بغیر اور یہاں پارلیمنٹ میں جو بل پاس ہوا وہ بھی ایسا بل ہے کہ اس کے پس پردہ کچھ ہے. اب مرجر تو اگر وہ کرنا چاہتے تھے تو سٹیپ بائی سٹیپ ہونا چاہیے تھا. یک دم اسی سال تمام ادارے، تمام یعنی جوڈیشری اور ساتھ ساتھ پولیس وغیرہ وغیرہ سب کچھ یہ قبائل پہنچ گئے ہیں. نہ ان کے دفاتر تھے، نہ ان کے رہائش کے مکانات تھے، نہ ان کے یعنی ایک جج کے لیے یا ایک پولیس آفیسر کے لیے ایک کمرہ بھی نہیں تھا. اسکولوں پہ، اسپتالوں پہ، اسی پہ انہوں نے قبضہ کیا، آج بھی قبضے پہ ہیں. تو یہ مرض کا یہی طریقہ ہے. اچھا شاہ کہ صاحب، ہمارے جو اپنے ادارے تھے وہ انہوں نے برباد کر اچھا شاہ صاحب مجھے یہ فرمائیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحد بند ہے، اور پاکستان کی پوری راہداری افغانستان بھی اور آگے وسیع ایشیائی ریاستیں بھی، ان سے بھی ہمارا تعلق کٹا ہوا ہے. آپ کی ذاتی رائے کیا ہے کہ مقامی لوگوں کو کیا مسائل آ رہے ہیں اس سرحد کی بندش سے؟ مقامی لوگوں کا سب سے زیادہ اگر تکلیف ہے تو پنجاب کے لوگوں کو، سندھ کے لوگوں کو، جس کے بڑے بڑے زمیندار لوگ ہیں اور کاشتکار لوگ ہیں، یہ چیخ رہے ہیں. یا جہاں جتنی سبزی منڈیاں ہیں، پنڈی میں یا سیالکوٹ میں یا لاہور میں یا کراچی میں، یہ بڑے منڈیوں سے آپ پتہ کریں. بلکہ میں جیو والوں سے بھی یہ درخواست کروں گا کہ آپ خود جا کے ان منڈیوں میں آپ پتہ کریں کہ کاروباری لوگ رو رہے ہیں یا کہ ہنس رہے ہیں. پاکستان کو خود زیادہ نقصان ہے. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ساری پالیسی پہ اثر نو غور کریں؟ غور کرنا چاہیے. یہ بارڈر بند کرنا یہ مناسب نہیں ہے. اب اگر وہ اس کو اس نظروں سے دیکھتے ہیں کہ دہشت گرد پالتے ہیں، انہوں نے کیا جواب دیا؟ امارات اسلامی نے ان کو یہی جواب دیا کہ بھائی یہی دہشت گرد جو آپ ان کو دہشت گرد کہتے تھے، یہ تو 20 سال آپ کے گود میں تھے. اس وقت دہشت گرد نہیں تھے، آپ دہشت گرد اب دہشت گرد ہو گئے. وہ یہی جواب دیتے تھے. ایسے تھے نہیں کہ وہ بس پگڑی پہن کر سیدھا سادہ لباس میں، وہ سمجھتے نہیں ہے. ایک ایک نقطے پہ وہ سمجھتے ہیں، اور پاکستان کے پالیسی پہ، پاکستان کی ہمدردی وہ بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان زبان پہ کچھ اور بولتے ہو اور ارادے کچھ اور. امارات پاکستان سے، امارات اسلامیہ سے اور پاکستان کے درمیان صلح ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ کون سے مسائل ہے؟ یہی دہشت گردی کا مسئلہ ہے اور تو نہیں ہے. کیا پاکستان اس کو 5واں صوبہ بنانا چاہتے ہو؟ مشکل ہے، تصور بھی نہیں ہو نہیں سکتا. تو وہ اپنا ملک ہے. اب دیکھو نا، چائنا ادھر کاروبار کرتا ہے، انڈیا ادھر کاروبار کرتا ہے، فرانس ادھر، اس طرح رشیا وغیرہ، انہوں نے وہاں کارخانے وغیرہ کام شروع کیا ہے. ہمارا برادر ملک ہے، یہ بھی اسلامی ملک ہے، وہ بھی اسلامی ملک ہے، ہم وہاں قدم بھی نہیں رکھ سکتے. یہ کیوں؟ کچھ تو ہمیں اس پہ بھی فکر کرنا چاہیے. شاہ صاحب کوئی شک نہیں کہ جو باتیں آپ کہہ رہے ہیں یہ وہ والی باتیں ہیں جو ہمارے ہاں میڈیا کے اوپر نہیں آتی. جی تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ٹائم نکالا اور آپ نے ہمیں بتایا. بہت شکریہ.